بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ماقبل کی آیات آپ حضرات کے سامنے گزر چکی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کفار کو نشانیوں سے سمجھایا، اور انہوں نے جو ہے تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی، اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذین یعرفون ابناہم، وہ کفار یہ کہتے تھے کہ ہم تو ان کو اس طرح جانتے ہیں، ایسے تو اپنے بیٹوں کو بھی نہیں جانتے۔ مفہوم میں آیت کا آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے تھے، اور ان کو پتہ بھی تھا یہ حق اور سچ ہیں، لیکن ان کے اندر ایک انا اور ایک ہٹ دھرمی اور ایک قسم کی اکڑ ان کے اندر تھی، اور جس کی بنا پر وہ اپنے سرداروں اور ان کی باتوں کو تو مانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے جو ہے وہ انکار کرتے تھے۔ بس ایک ضد آپ سمجھ لیں یا ان کا تکبر سمجھ لیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو ان آیات کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مختلف مثالوں سے ماقبل کی آیات کے اندر سمجھایا تھا۔ آدمیوں کی مثالیں بھی دی تھی، چوپایوں کی مثالیں بھی دی تھیں، اور کیا نام ہے پہاڑوں کی مثالیں بھی دی تھیں، اور ماقبل جو ہے پھلوں کی مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ دیکھیں ان کے اندر مختلف ذائقہ ہوتا ہے اور مختلف رنگ کے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اگر پیدا کرنے کے اوپر قادر ہے، تو کیا نام ہے تمہیں دوبارہ اٹھانے کے اوپر، پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے؟ ایسا ناممکن ہے۔ یہ جو تم سوچ رہے ہو یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو اگلی آیات آ رہی ہیں ان کے اندر جو ہے ایمان والوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه واقاموا الصلاه ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويرجون تجارة لن تبور، کہ بے شک وہ لوگ یتلون جو تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وہ انفقوا اور خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، سرن پوشیدہ، و علانیتاً اور اعلانیہ طور پر، یرجون تجار لن تبور، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کسی یا ایسے امیدوار جو ہیں وہ کسی قسم کے نقصان کے اندر نہیں ہیں، بلکہ وہ فائدہ ہی فائدہ ان کو ملے گا، ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اب اس آیت کے اندر جو ہے پہلی صفت مومنین کی یہ بیان کی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ الف لام میم، اب الف لام میم جو ہے یہ 3 حرف ہیں، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ الف لام میم پڑھتا ہے اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اور بعض حضرات نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر الف الف جو اردو کے اندر اگر ہم الف لکھیں تو الف کے اندر بھی 3 حرف ہوتے ہیں، الف لام فا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اگر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس الف کے جو اندر 3 حرف ہیں، الف کے اوپر بھی 30 نیکیاں دے دے، اور لام کے اوپر بھی 3 حرف ہیں، لام کے اندر اردو کے اندر اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں دے دے، اور میم کے اندر بھی اردو میں لکھنے میں 30 حرف ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کیا نام ہے اگر دے تو اللہ تعالیٰ 90 نیکیاں بھی دے سکتا ہے ایک لفظ کے اوپر، لیکن حدیث کے اندر 30 کا تذکرہ ہے، یہ بات آپ کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا معمول بنانا، ہمارے تبلیغی حضرات بزرگ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم جو حافظ ہے وہ کم از کم 3 سپارے روزانہ پڑھے، جو حافظ نہیں ہے، جو عام آدمی ہے، کم از کم جو ہے وہ 1 سپارہ پڑھے۔ اگر وہ 1 سپارہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم روزانہ کی بنیاد پر 1 پاؤ پڑھے، اگر وہ 1 پاؤ نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم 1 ورقہ ضرور پڑھے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ کیا نام ہے قرآن مجید کی روزمرہ کے اوپر تلاوت کرنی چاہیے، اور جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی کہ یہ رزق میرے پاس کہاں سے گیا۔
وہ اقاموا اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا بھی یہ مومنین کی صفت بیان کی گئی کہ نماز قائم کرتے ہیں، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر عطا فرمائی ہے۔ پہلے 50 نمازیں عطا فرمائی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب چھٹے آسمان پر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کتنی نمازیں دی گئی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 50 نمازیں دی گئی ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میری امت کے اوپر 2 نمازیں فرض تھی، وہ 2 نمازیں نہیں پڑھا کرتی تھی، تو آپ کو تو 50 نمازیں دی گئی، آپ کی امت کس طرح 50 نمازیں پڑھے گی؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر گئے، پھر 5 معاف ہوں گی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، تو اسی طرح بار بار آنے جانے سے یعنی 9 چکر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر لگائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چکروں کے جواب کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی نہیں بھیجا، بلکہ ہر مرتبہ جو ہے 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے معاف کی، آخر میں 5 بچ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ایک مرتبہ پھر جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک کلیہ آ رہا ہے کہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں، اگر میں اس دفعہ بھی گیا تو پھر یہ 5 نمازیں بھی معاف ہو جائیں گی، پھر کوئی ایک نماز بھی نہیں بچے گی، تو اب جو ہے میں نہیں جا سکتا، میری امت پڑھے گی تو پڑھے گی، نہیں پڑھے گی تو ان کو اس کا گناہ ملے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں جو ہے اپنے وعدے کے اندر پکا ہوں، میں نے 50 نمازیں جو ہے وہ آپ کو عطا کی تھیں، لیکن اگر آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی پڑھے گی، جماعت کے ساتھ ادا کرے گی، تو میں اللہ جو ہے ان کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ نماز قائم کرنا یہ بھی مومنین کی صفت ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کرتے ہیں وہ لوگ مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، سرًا وعلانیةً، سرًا کا یہاں سے ایک بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو صدقہ خیرات وغیرہ ہوتا ہے وہ جو ہے خفیہ طور پر اگر دیا جائے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر انسان کو تکبر نہیں آتا، ریا نہیں آتی، کیونکہ وہ کہ نہ کسی کو دکھائے گا اور نہ ہی کیا نام ہے کوئی دیکھے گا اور اس کے دل کے اندر آئے گا کہ میں جو ہے اتنا مال جو ہے خرچ کر رہا ہوں، یا اتنا مال جو ہے میں خیرات کر رہا ہوں۔ اور کبھی کبھی جو ہے وہ اعلانیہ طور پر بھی کیا نام ہے صدقہ خیرات کیا جائے، تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی اس کی تلقین کی جائے کہ صدقہ خیرات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضل، تاکہ وہ عطا کرے اجورہم ان کا اجر ان کو، ویزیدہم اور زیادتی کرے من فضل ہی اپنے فضل سے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کیا نام ہے ایک تو ان کا اجر عطا کریں، اور زیادتی کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اجر کے اندر جو ہے وہ زیادتی کر دیں اپنے فضل کے ساتھ۔ انہ غفور شکور، بے شک وہ جو ہے غفور الرحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، اور کیا نام ہے شکور بھی ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد فرمایا کہ والذی اوحینا، اس آیت کے اندر جو ہے مومنین کی صفات بیان کی گئیں، اور اس کے بعد جو ہے مومنین کا کیا نام ہے جو انعام تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، اور وہ اللہ والذی، اور وہ اوحینا جو ہم نے وحی کی الیک آپ کی طرف، من الکتاب کتاب میں سے، هو الحق وہ برحق ہے۔ اب یہاں سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی قرآن مجید جو ہم نے آپ کی طرف کتابوں میں سے، یعنی کتاب میں سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، هو الحق وہ برحق ہے، وہ قرآن مجید جو ہے وہ برحق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، وہ قرآن مجید کی جو کتاب ہے وہ تصدیق کرتی ہے لما بین یدیہ، جو اس سے اگلی کتابیں گزری ہیں، یعنی جو سابقہ کتابیں، جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی، اور تورات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی،
تو یہ جو پہلی کتابیں ہیں، یا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا اور جو انبیاء کرام، بعض انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے عطا کیے تھے، تو یہ جو قرآن مجید ہے یہ ماقبل تمام جو کتابیں گزری ہیں یا تمام جو صحائف اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے گزرے ہیں، یہ ان کی تصدیق کرتی ہے۔ سب سے بڑا معجزہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ کہ هو الحق، یہ برحق ہے، اس وجہ سے کہ یہ تمام سابقہ کتابیں جو ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے۔ اور ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بعبادہ اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے بندوں سے لخبیر باخبر بھی ہے، اور بصیر دیکھ بھی رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ ثم اورثنا الكتاب، پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا، الذین، ان لوگوں کو، اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم نے منتخب کیا ہے یا جن کو ہم نے چنا ہے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ اب ان بندوں کی تفصیل آ رہی ہے۔ فمنہم ظالم لنفسی، بعد ان میں سے وہ ظالم ہیں جو ظلم کرتے ہیں، لنفسی، اپنے آپ کے اوپر۔ ومنہم، اور بعد ان میں سے مقتصد، جو درمیانے ہیں، یعنی نہ ہی اتنے ظالم ہیں اور کہ ظلم کرتے ہیں، اور نہ ہی کیا نام ہے اتنے نیکوکار ہیں، بالکل درمیانے لیول کے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں، بالخیرات، نیکی کے اندر، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اور وہ جو اللہ ہے وہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اب یہاں پر ایک لفظ گزرا ہے ثم اورثنا الکتاب، کہ ہم نے وارث بنایا ہے کیا نام ہے کتاب کا، الذین اصطفینا، ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا ہے۔ اب مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اصطفینا یہاں سے مراد جو ہے وہ امت محمدیہ ہے، کہ ہم نے امت محمدیہ کو اس قرآن مجید کا جو ہے وارث بنایا ہے۔ اب امت محمدیہ کے اندر تو یہ تینوں کیٹیگریاں آ رہی ہیں، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ اب بعض حضرات نے کہا ہے کہ ظالم لوگ جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا وارث بنایا ہے، تو بعض مفسرین تو اس کی طرف گئے ہیں۔ یہ ایک سوال اٹھ رہا تھا کہ یہ جو فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ آ رہا ہے، کہ کیا جو ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں کے اوپر، کیا اللہ نے ان کو بھی وارث بنایا ہے اس کتاب کا؟ تو بعض حضرات یا بعض مفسرین نے فرمایا کہ اصطفینا جو ہے فمنہم ظالم لنفسی سے خارج ہے، یعنی اس کے اس امت محمدیہ کے جو یہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، وہ ان جو محبوب اور چنے گئے بندے ہیں ان میں سے وہ نکل گئے ہیں، وہ خارج ہیں، اور جو دوسرے دو طبقے آ رہے ہیں وہ مراد ہے امت محمدیہ سے۔ لیکن بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ نہیں، اس سے یہ تینوں مراد ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اب ان کا امتحان لے گا کہ کون جو ہے وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے اس کتاب کو اوپر عمل کر کے، اور کون جو ہے وہ الٹے راستے پر چل رہا ہے۔ تو یہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر جو ہے جو جنتی جب جنت کے اندر جائیں گے تو وہ سلام کے بارے میں تو آپ حضرات نے پڑھ لیا تھا، وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور فرشتے جو ہیں وہ ان کو سلام کہیں گے، سلام سلام، سلامتی ہو تم پر۔ جب جنت کے اندر جائیں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور لفظ سلام کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے۔ تو یہاں پر جو ہے جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو تب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جنات عدن، جنت کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ جنات عدن، باغات ہیں۔ جنات عدن کا مطلب ہوتا ہے باغات ہیں، یدخلونہا، جس کے اندر وہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا، پہنائی جائیں گی، فیہا، اس کے اندر، من اساورا کہتے ہیں کہ کنگن نہیں ہوتے جو سونے وغیرہ کے کنگن ہاتھوں کے اندر پہنتے ہیں،
تو من اساورا ان کو کنگن پہنائے جائیں گے، من ذہبن سونے سے، یعنی سونے کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، ولؤلؤن اور موتیا، یعنی جو موتی ہوتے ہیں، جو قیمتی موتی جو ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، جو موتی قیمتی ہوتے ہیں، وہ پہنائے جائیں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور ان کا اس جنت کے اندر جو لباس ہوگا وہ ریشم کا ہوگا۔ اس دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر جو ہے وہ سونا بھی حرام کیا ہے، چاندی بھی حرام کیا ہے، سوائے تقریباً 3.5-4 ماشے کی جو شریعت نے اجازت دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اس کے علاوہ زیادہ چاندی یا زیادہ سونا تو مطلقاً مردوں کے لیے حرام ہے، اور ریشم کا لباس بھی یہ بھی مردوں کے لیے پہننا حرام ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اس دنیا کے لیے ہے، جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو وہ جو ہے اس کے لیے پھر وہ جو قانون ہے یہ دنیا والا وہ ختم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو سونا بھی کیا نام ہے سونے کے کنگن پہنائیں گے، اور موتی جواہرات کے جو کنگن ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ ان کو پہنائیں گے، اور جو ان کا لباس ہوگا اس دن وہ جو ہے وہ ریشم والا لباس ہوگا۔ وقال الحمد، اب جنت کے اندر جب جنتی چلے جائیں گے اور ان کو یہ لباس وغیرہ پہنا دیا جائے گا تو اس کے بعد وہ کیا کہیں گے؟ اس کے بعد وہ یہ کہیں گے وقال الحمد للہ، وہ کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی وہ اذهب عنا الحزن، جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، اذهب دور کر دیا، عنا ہم سے، الحزن کہتے ہیں غم کو، جس نے کیا نام ہے جس نے ہم کو غم سے دور کر دیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ اس بات کے اوپر شکر کریں گے اور وہ خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم کو غم سے دور کر دیا ہے، جو پریشانی تھی اور اس سے جو ہے ہم نکل کر ہم ڈائریکٹ جنت۔ اب ان میں سے بھی یہ جو پیچھے 3 طبقے گزرے ہیں، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، یہ جو سابق بالخیرات ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے کیا نام ہے اگر جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ گناہ وغیرہ کیے تھے، اور گناہ وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے ان کو اس کی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو ہی جنت میں بھیج سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جو بندہ گناہگار ہوگا وہ بالکل صاف ستھرا ہو کر جنت کے اندر جائے گا۔ مراد یہ کہ پہلے وہ جہنم کے اندر جائے گا، اور جہنم کے اندر چند دن رہنے کے بعد، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے سچے دل کے ساتھ ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے کہ وہ داخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حکم ہے کہ لا الہ الا اللہ جس نے ایک دفعہ بھی سچے دل کے ساتھ پڑھا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اگر کسی آدمی نے دنیا کے اندر گناہ وغیرہ کیے ہیں تو وہ دنیا کی جو گناہ وغیرہ اس نے کیے تھے اس کی سزا بھگتنے کے بعد جو ہے وہ کیا نام ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ اس کے بعد ہے وقال الحمد، اور جو لوگ کیا نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں مانا تھا، تو ان لوگوں کے لیے تو پھر دوزخ ہی دوزخ ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ الذي احلنا دار المقامة من فضل لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، وہ احلنا الذي وہ احلنا دار المقامة من فضل، جس نے ہمیں کیا نام ہے آباد رہنے کے گھر میں رکھا ہے اپنے فضل سے، احلنا رکھا ہے ہمیں دار المقامتی، دار المقامہ کہتے ہیں کہ دائمی طور پر جس گھر کے اندر، کیونکہ جب جنت کے اندر جنتی جائیں گے تو وہ دائمی اور ابدی طور پر جو ہے وہ جنت کے اندر رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ چند دن یا چند مہینے یا چند سالوں کے لیے جائیں گے اور وہاں سے جو ہے وہ دوبارہ نکال دیے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے محتمم صاحب ہیں مولانا مشرف علی تھانوی صاحب، وہ فوت ہو گئے ہیں، تو یہ جنتی کے اوپر مجھے ان کی ایک بات یاد آ گئی، تو وہ ان کی قبر بھی ان کا انتقال بھی مدینہ منورہ میں ہوا تھا، اور جو ان کی قبر ہے وہ بھی جنت البقیع میں اللہ تعالیٰ نے بنوائی تھی، اور ادھر ان کا کیا نام ہے دفن کیا گیا تھا ان کو۔
وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب عمرہ کرنے کے لیے یا حج کے لیے آپ جائیں تو اس وقت جب ریاض الجنہ کے اندر آپ جائیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ تیرا قانون ہے کہ تو جنت کے اندر جب جنتی چلے جائیں گے تو ان کو نہیں نکالے گا۔ تو یہ ریاض الجنہ بھی جنت کے ایک ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے۔ میں ریاض الجنہ کے اندر آ گیا ہوں، یا اللہ میں تیرے سے درخواست کرتا ہوں کہ اب میرے مرنے کے بعد مجھے ڈائریکٹ جنت میں داخل کرنا، مجھے جہنم کی طرف مت لے جانا۔ تو فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو وہاں پر جا کے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے اور رسول ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے جنتیوں کو جنت سے نکال کر جہنم کی طرف لے کر نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد فرمایا کہ لا یمسنا فیہا نصب، اور نہ ہی اس کے اندر جو ہے کسی قسم کا جو ہے کوئی مشکل ہوگی جو ہمیں چھوئے گی، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ تھکن اور تھکاوٹ ہوگی جو ان کو پہنچے گی۔ والذین کفروا، یعنی جنت کے اندر مزے ہی مزے ہوں گے، کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات، جنت کے اندر جب جنتی جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دل کے اندر بھی اگر ایک کسی چیز کی خواہش پیدا ہوگی تو وہ چیز ان کے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ اگر کسی کے دل میں یہ خواہش ہو جائے کہ میں جو ہے وہ سیب کھانا چاہتا ہوں تو سیب ان کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیے جائیں گے، وہ سیب کھائے گا، امرود کھائے گا، جو چیز یہ کسی کی یہ خواہش ہوگی کہ میں آج کڑھائی کھانا چاہتا ہوں، یا اس ٹائم جو بھی اللہ تعالیٰ کے جو کیا نام ہے غذائیں اگر کسی کے دل میں جو بھی خواہش آئے گی نا تو وہ اس کے سامنے کر دی جائے گی، اور وہ جتنا مرضی کھائے گا، جتنا مرضی کھائے گا، ایک ڈکار آئے گا سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد فرمایا کہ والذین، اب یہاں سے جو ہے کافروں کا جو ہے حال بیان کیا جا رہا ہے کہ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے، یعنی ان کے لیے دوزخ ہے، لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها۔ فرمایا کہ نہ تو ان پر کوئی حکم جو ہے وہ پہنچے گا، لا یقضى علیہم، نہ ہی ان کے اوپر کوئی حکم پہنچے گا۔ آگے ہے لا یقضى علیہم فیموت، پس جب وہ مریں گے، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہی ان کے عذاب میں سے جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے کسی قسم کی تخفیف کی جائے گی۔ یہ پہلے والا جملہ اس سے مراد یہ ہے کہ لا یقضى علیہم فیموت، مراد یہ کہ ان کی کسی کا اس دن کوئی حکم نہیں چلے گا، تو جو حکم اللہ تعالیٰ دیں گے وہی چلنا ہے، کہ فیموت، جب وہ مر جائیں گے، اور اگر وہ چاہیں گے کہ ہمارے عذاب کے اندر تخفیف ہو جائے تو فرمایا کہ ولا یخفف عنہم من عذابها، تو تخفیف نہیں ہوگی ان کے عذاب کے اندر ذرا برابر بھی۔ کذالک، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں کل کفور، ہر ناشکر ہر جو ہے ناشکر کو جو شکر نہیں کرتا، اسی طرح ہم اس کو بدلہ دیں گے۔ وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وهم يصرخون فيها، اور وہ جو ہیں کیا نام ہے، یسرخون کا مطلب وہ چلائیں گے، فیہا، اس جہنم کے اندر، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال، نعمل صالحا، تاکہ ہم جو ہے وہ نیک عمل کریں، غیر الذی کننا نعمل، سوائے ان اعمال کے جو ہم نے کیا نام ہے پہلے کیے ہیں۔ مطلب وہ جب جہنم کے اندر جائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ تو اب جو ہے ایک مرتبہ ہمیں ایک موقع اور دے دے، اور ایک مہلت ہمیں دے دے، تو ہم جہاں سے نکل کر جو ہے ہم نیک عمل کریں گے، نہ یہ کہ جو ہم پہلے دنیا کے اندر کر کے آئے ہیں، یا جو ہم نے برائیاں کی ہیں اور وہاں پر جو ہے کیا نام ہے آپ کے نبی کی بات کو نہیں مانی اور آپ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے، تو ہم اس طرح کے کام کوئی نہیں کریں گے، بلکہ ہم جو ہے وہ نیک عمل کریں گے اور نیک اور صالح عمل کریں گے۔ فرمایا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب میں یہ کہیں گے کہ کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی؟ اب یہاں پر عمر سے مراد، بعض حضرات نے کہا کہ اس عمر سے مراد 17 سال ہے، بعض حضرات نے کہا 18 سال ہے، بعض حضرات نے کہا بلوغت کی عمر مراد ہے، کہ جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے تو بالغ کے بعد تو انسان کے اندر ایک قسم کی عقل آ جاتی ہے اور وہ ہر چیز کو سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ
کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی کہ ما یتذکر فی من تذکر، جس کے اندر یہ تم غور و فکر کرتے اور سوچتے کہ کیا نام ہے، یہ آسمان بنا ہوا ہے، یہ زمین بنا ہوا ہے، یہ اوپر سے بارش آ رہی ہے، یہ تیز آندھی چل رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی تو چلانے والا ہے۔ وجاءکم النذیر، یا یہ کہ تمہارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، تم نے ان کی بات بھی نہیں مانی تھی۔ فذوقوا، وجاءکم النذیر، اور آئے تمہارے پاس ڈرانے والے، فذوقوا، پس تم چکھو، فما للظالمین من نصیر۔ فما للظالمین من نصیر کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی نہیں گناہ گاروں کا مددگار، یعنی ظالم اور ظلم کرنے والوں کا آج کے دن جو ہے وہ کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جو کرنا ہے کیا نام ہے، جو انہوں نے دنیا کے اندر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو وہی کیا نام ہے اس کی سزا عطا کریں گے، اور اس کا جو ہے وہ اس کو بھگتیں گے۔ ٹھیک ہے، کافی یہاں تک، جزاک اللہ خیرہ۔ نور القیوم بھائی، میں آپ کو ہوسٹ بنا رہا ہوں، آپ موجود ہیں کلاس میں؟ جی استاد جی، بنا جی دیں۔ میں آپ کو ہوسٹ